اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی فَاخْتُلِفَ فِيهِ پھر اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے عذاب کے مقرر وقت کی ایک بات پہلے ہی سے طے شدہ نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور وہ یقیناً اس قرآن کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ قرآن حکیم کی تکذیب کیے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی جا رہی ہے، غم گساری کی جا رہی ہے۔ ہر دور میں اللہ کی کتاب سے اختلاف کرنے والے موجود رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیے جانے پر ان کی قوم کے ایک گروہ نے ان سے بھی اختلاف کیا۔ ایسے لوگوں کو اصلاح کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو مقررہ وقت پر سزا دی جائے گی۔ مشرکین مکہ کا قرآن حکیم کے بارے میں گہرے شک میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ اور ان سب کو یقیناً آپ کا رب ان کے کاموں کا ضرور پورا بدلہ دے گا۔ رب کا عمل ان کے کام کا ضرور بدلہ دے گا۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ پورا بدلہ اعمالہم ان کے کاموں کا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر بے شک وہ بڑا باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا، جس کو دنیا میں جلدی سزا مل گئی یا وہ جس کی سزا مؤخر کی گئی، وہ سب اس امر میں برابر ہیں کہ ان کو آخرت میں پورا جزا ملے گی۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور اطاعت پر ثواب ہوگا اور کافروں کو ان کے کفر اور معصیت پر عذاب ہوگا۔ پھر اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جبکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس کو ہر ایک کی اطاعت اور معصیت کا علم ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ فَاسْتَقِمْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیے کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا وَلَا تَطْغَوْا اور اے لوگو حد سے نہ بڑھو إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک وہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو انتہائی مشکل حالات کے وقت چند ہدایات دی گئی ہے۔ شدید مخالفت کے باوجود ہر حال میں دین پر استقامت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مخالفین کے ظلم کے رد عمل میں ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ اہل ایمان اور ان کے مخالفین کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت و پامردی کی تلقین کی جا رہی ہے، دشمن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دوسرے طغیان ان حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کی بلندی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی
وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اہل ایمان کے لیے ایک اور اہم ہدایت دی گئی، ظالمین ظالموں اور بالخصوص مشرکین سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ سمجھوتا کرنے میں دین کے دشمنوں کی طرف میلان، ان پر اعتماد، ان کو دوست بنانا، دین کے معاملہ میں لچک پیدا کرنا شامل ہے۔ ظالموں سے سمجھوتا کرنا جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں، یعنی صبح و شام، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قائم کرنے سے مراد پابندی، آداب اور افضل وقت میں ادا کرنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہے اور نیک کاموں میں نماز کو اولیت حاصل ہے۔ نیکیاں صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ نماز اللہ سے تعلق کا اہم ترین ذریعہ ہے، اس کے ذریعہ بدی کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کیجئے تو بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ دعوت دین، نیک اعمال بالخصوص اوقات صلاۃ اور دین پر استقامت کے لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے نیکوکاروں کا اجر محفوظ ہے۔ صبر کا جامع معنی ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں شریعت کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا رہے اور ہم وقت اللہ کے حضور صبر و شکر کا مظاہرہ کرے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہے، اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، کچھ سمجھدار لوگ ہوتے، اولو بقیت سمجھدار لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض زمین میں فساد کرنے سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر توڑے ہی تھے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، جس میں وہ تھے اور وہ مجرم تھے۔ اہل بصیرت اور لوگوں پر فساد سے روکنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہلاک ہونے والے اقوام میں فساد اور برائی سے باز رکھنے والے چند ہی لوگ تھے جو عذاب آنے پر بچا لیے گئے، باقی اکثریت ظالم تھی جو ظلم پر قائم اور دنیا کے عیش و عشرت میں مگن رہی، یہاں تک کہ عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور آپ کے رب کی شان نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہو۔ کسی بھی قوم پر ناحق عذاب نہیں آتا، ظلم اور فساد کرنے والے عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں جب تک کسی بستی میں قوم اصلاح کی کوششوں میں لگی رہتی ہے، وہاں اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقینا سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ یقیناً میں جہنم کو ضرور جنات اور انسانوں
سب سے بر دوں گا۔ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو دین حق کے راستے میں ڈال دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا جس کے تحت وہ اچھے یا برے اعمال کر سکتا ہے۔ ہر دور میں کچھ لوگ اختیار کا غلط استعمال کر کے حق کی مخالفت اور اس سے اختلاف کرتے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور سب ایک ہی دین پر ہوتے، دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا اور وہ سب تکوینی طور پر اور جبراً مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حق اور باطل دونوں راستے بیان کر دیے جائے، اور جسے ایمان قبول کرنا ہو تو وہ اپنے اختیار سے قبول کرے، اور جسے کفر پر جمے رہنا ہو وہ اپنے اختیار سے کفر پر جمع رہے۔ البتہ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ لوگ اختلافات سے محفوظ رہتے اور سیدھی راہ پا لیتے ہیں۔ اختیار کی قوت انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی دی گئی ہے۔ دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرنے والے جنات اور انسانوں کی اکثریت جہنم کی مستحق ہوگی۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا۔ اس جملہ کا تعلق آیت کے کس حصہ کے ساتھ ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے لوگوں کو پیدا تو رحمت کے لیے کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ شقاوت کو اپنے لیے پسند کرے۔ انسان کی تخلیق کی غایت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہرمند ہوتا رہے اور ہمیشہ ہدایت کی شاہراہ پر گامزن رہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا تعلق اختلاف سے ہے، انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی راہ چنے، اسے کسی ایک راہ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح جو اختلاف رونما ہوگا اس کے پیش نظر بعض کو جنت میں اور بعض کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ فَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسول کی تمام خبریں آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط فرما دے۔ سابقہ رسول کے واقعات بیان کرنے کی 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو اور اہل ایمان کے ایمان اور استقامت میں اضافہ ہو۔ نمبر 2، آپ وسلم اور اہل ایمان تک سابقہ انبیاء کرام کی حالات پہنچ جائے جن کی انہیں پہلے سے خبر نہ تھی۔ نمبر 3، تمام انسانوں اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے نصیحت و یاد دہانی کا سامان ہو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور ان سے فرما دے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ توحید کے واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہ لانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 2 ٹوک اعلان کرایا گیا کہ وہ اپنے طریقہ اور اہل ایمان اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے۔ وَانتظروا إِنَّا مُنتظرون، اور انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کا غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سب کام اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، لہذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ آسمان و زمین کے تمام راز سے واقف ہے۔ تمام انسانوں کے معاملات آخری فیصلے کے لیے اسی کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ کی بندگی اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے دعوت حق کا کام جاری رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔